نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیتا ویسی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور دوتے تجلیات الہی دا نظارہ دکھایا گیا، تجلیات الہی دے مناظر دیکھے، اس تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور دوتے تجلیات الہی دے دیکھن دی وجہ تو حسن و جمال دے اندر اتنا اضافہ ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور کو دیکھ لے ویا تو اس دی اکھیاں دی بینائی چلی ویندی ہے۔ تجلیات الہی دے نور کو برداشت نہ کر سکدی اکھیاں۔ تو بغیر نقاب دے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور کو جس نے بھی دیکھا ان دی اکھیاں دی بینائی چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہن، اللہ دے پیغمبر ہن، اور اللہ دے نبی امت واسطے، مخلوق واسطے بہت ہمدرد ہونے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ انہاں تجلیات الہی دی وجہ تو تیری مخلوق کو نقصان پہنچتا پیا ہے کہ بغیر نقاب دے جب میرے چہرے دی زیارت کر دیں تو انہاں دی بینائی چلی گئی۔ تو یا اللہ ایسا نقاب عطا فرما، پردہ عطا فرما کہ جس دی وجہ تو تیری مخلوق کو نقصان نہ پہنچے، لوگاں دی اکھیاں دی بینائی خراب نہ ہوئے، بینائی چلی نہ جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا اے موسیٰ تو کوئی نقاب دی ضرورت ہے تو کوہ طور دوتے تساں اپنے جسم مبارک تے جرا کمبل کر کے آیا ہوئے نا اس دا نقاب کیتا کرو۔ جس کمبل دے اندر تجلیات الہی کو برداشت کرن دا تحمل پیدا ہو چکا ہے، اور بالیقین ایک عارف دا لباس ہے، اللہ دے پیغمبر دا لباس ہے جس دے اندر اللہ نے ایک قوت برداشت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کمبل تو علاوہ اس چہرے انور دی تجلیات الہی دے نور کو چھپاون واسطے، بند کرن واسطے، روکن واسطے اگر کوہ کاف بھی لے آؤ نا تو وہ بھی اسی طرح ریزہ ریزہ ہو، ویسے جیوے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا پہاڑ بھی نہیں روک سکتا انہاں تجلیات کو۔ ہاں تہاڑے جسم اقدس دوتے جرا کمبل موجود ہے نا، جرا کوہ طور دوتے پہن کے آئے ہاوے تو تجلیات الہی دے مناظر دیکھیاں، تو جس کمبل نے انہاں تجلیات کو برداشت کیتا ہوئے، تحمل کیتا ہوئے، اس کمبل دا نقاب کر سکتے ہو۔ اس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کمبل مبارک دے نال اپنے چہرے انور دا نقاب فرما لیا اور حکم فرمایا کہ بغیر نقاب دے کوئی بندہ میرے چہرے کو نہ دیکھے، کہ نقصان دا خطرہ بغیر نقاب دے جس بندے نہیں دیکھا تو وہ دی دید چلی وجنی ہے، نظر چلی ویسی، روشنی چلی ویسی اکھیاں دی، نہ بینا ہو ویسی۔ تو لہٰذا بغیر نقاب دے کوئی بندہ میرے چہرے کو نہ دیکھے، موسیٰ علیہ السلام منع فرما دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے چہرے انور تے نقاب پہن لیا اس کمبل دا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اہلیہ گھر والی حضرت صفورہ علیہ السلام بے تاب تے بے قرار ہو گئی۔ اللہ دے پیغمبر دے حسن و جمال کو دیکھ رہی ہیں، نظارے دیکھ رہی ہیں، اب انہاں واسطے تو زندگی گزارنا مشکل ہو گئی کہ اللہ دے پیغمبر نے پردہ فرما لیا، نقاب پا لیا، چہرے انور چھپا لیا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اہلیہ گھر والی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حسن و جمال تے فریفتہ ہن، وہ برداشت نہ کر سکدیاں، تو لہٰذا حضرت صفورہ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی ایک آنکھ دے نال بغیر نقاب دے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کیتی، اور جب بغیر نقاب دے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کیتی تو انہوں نے ایک آنکھ دی بینائی چلی گئی۔ پھر بھی صبر نہ ہو سکا، یقین ہو گیا کہ میری ایک آنکھ دی بینائی چلی گئی، اس کے باوجود بھی دوسری آنکھ کو ہی کھول لیتا، اور دوسری آنکھ دے نال بھی موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت کی تھی تو دوسری آنکھ دی بینائی بھی چلی گئی، دونوں اکھاں دی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، نور چلا گیا، نابینا ہو گئی۔ تو ایک عورت نے سوال کیتے حضرت صفورہ علیہ السلام کو کہ اللہ دی بندی، تیری دونوں اکھیاں دی بینائی چلی گئی، نور چلا گیا، روشنی چلی گئی، تے کوئی غم نہیں ہے، کوئی حسرت اور افسوس نہیں ہے؟ تو حضرت صفورہ علیہ السلام نے جواب دے اندر ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں کو کوئی افسوس نہیں ہے اور کوئی حسرت نہیں، بلکہ میں کو حسرت اس بات ہوتے کاش میرے پاس صرف 2 اکھاں ہن، یہ صرف 2 اکھاں نہ ہوئے نا، 1000 لکھ اکھ ہوندی تے پھر بھی میں موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت کر کے قربان کرنے دی، کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور دوتے تجلیات الہی دا اثر ہے۔ 1 اکھ کیا، 2 اکھاں کیا، 1000 لکھ اکھ ہوندی پھر بھی موسیٰ علیہ السلام دی زیارت تے قربان کرنے وا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت صفورہ علیہ السلام دی اے بات، اے عمل، اے عشق دا مقام اور عشق دا کلام بہت پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب کو حضرت صفورہ علیہ السلام کو بینائی عطا فرمائی، اکھیاں دا نور عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی، اور ایسی بینائی عطا فرمائی کہ پھر بغیر نقاب دے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور دی زیارت کر دی رہی، اور پھر اکھیاں ضائع نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اے اللہ تعالیٰ دے حسن و جمال دے تجلیات جہڑیاں موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور تے تشریف فرمان سامنے پہاڑ دوتے نازل ہوئیاں، انہاں تجلیات دا عکس حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام جل نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے، موسیٰ علیہ السلام دا وجود مبارک محفوظ رہا، موسیٰ علیہ السلام دا لباس مبارک محفوظ لیا، موسیٰ علیہ السلام دے جسم مبارک تے جرا کمبل مبارک ہے نا، وہ کمبل بھی محفوظ رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی تجلیات دے ایک ذرے دے مناظر دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام دے حسن و جمال دے یہ عالم ہے کہ بغیر نقاب دے کوئی بندہ دیکھ لے ویا تو انہی اکھیاں دی بینائی چلی ویندی ہے۔ تے ساڑھے تھارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات بہت قریب ہو کے تجلیات الہی کو دیکھا تو آقا علیہ السلام دے حسن و جمال دا کیا عالم ہو سی۔ اس واسطے علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا فرمائے وہ سارے دا سارا زہر نہیں فرمایا، اگر سارے دا سارا حسن و جمال زہر کر دیتا ویدا تو کسی آنکھ دی یہ طاقت نہ ہے جو اللہ دے محبوب دے چہرے انور دی زیارت برداشت کر سکیا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دے حسن انور کو، حسن مبارک کو چھپا دیتا، اتنا حسن ظاہر فرمایا جتنا مخلوق برداشت کر سکتی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تجلیات الہی دا منظر دیکھا، انہوں دے چہرے تے یہ اثر ہویا
کہ کوئی بندہ بغیر نقاب دے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے انور کو نہیں دیکھ سکتا، دیکھیا تو اکھیاں دی بیرائی چلی ویندی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت نصیب فرمائی، تو آقا علیہ السلام نے حسن و جمال دے کیا عالم۔ تو اللہ تعالیٰ ساکو انبیاء علیہ السلام دی سچی محبت، سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔